بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دے کے اوپر اٹھا لاؤں گا۔ وفات بمعنی موت، وفات نیند، وفات پورا حاصل کرنا۔ لفظ وفات میں یہ تینوں مفاہیم موجود ہے۔ جب کہتے ہیں فلا توفا، فوت ہو گیا، مر گیا، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ جو آپ کو رات میں وفات دیتے ہیں، یعنی سلا دیتے ہیں، نیند طاری کر دیتے ہیں۔ اور وجد اللہ عنده فوفاه حسابه، قیامت میں اللہ کو سامنے ملیں گے، فوفاه حسابه، تو اس کے حساب پورا کے پورا دیا جائے گا، کچھ کم نہیں ہوگا۔ وفا تو اس کا مطلب وفات میں یہ تین معنی آ گیا، پورا مکمل حاصل کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اوفو عہد، وعدہ، عہد کو پورا کرو، اوفو۔ بے وفا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وعدہ کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس کے تو بے وفا، اس لیے مطلب وفات میں پورا مکمل بھی حاصل ہو گیا۔ جب اللہ نے کہا انی متوفیک، یہاں تین معنی سے دو معنی ہم لے سکتے ہیں کہ میں آپ کو پورا اٹھا لاؤں گا، صرف روح نہیں یا صرف جسم نہیں، بلکہ آپ کے روح اور جسم کے ساتھ میں اٹھا لاؤں گا، اس کا مطلب زندہ ہے۔ اور نیند طاری کر کے اٹھاؤں گا، سلا کے اٹھاؤں گا، آپ کی پریشانی میں ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کی آسانی کے لیے، اطمینان کے لیے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر وہ لوگ جو مکر کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، مارنے کی کوشش کر رہے تھے، صلیب پر لٹکانے کی کوشش، بہت سارے مکر، ان سارے مکر سے میں آپ کو نجات دلاؤں گا۔ مطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے میں آپ کو صاف ستھرا اٹھا لاؤں گا، ان نجاستوں کی سے طہارت، یعنی کافروں کی نجاست سے آپ کو میں محفوظ رکھوں گا۔ اس کے بعد وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی اتباع کرنے والا کو میں ہمیشہ اس دنیا میں فوقیت دوں گا، قیامت تک۔ جب اللہ نے قیامت تک کہا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ متبع نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اللہ نے اٹھا لیا، پھر کس کا اتباع کریں گے؟ جو آیات تورات انجیل چھوڑ کے گیا، اسی کی اتباع کریں گے۔ اس کو بھی اپنے اصلی حالت پر نہیں رکھتا، بہت سارے رد بدل کر کے یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سے ہٹا کے الہ بنا دیا۔ تو اس کا مطلب انجیل بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا، متبع بھی نہیں ہے، اٹھا لیا اللہ نے، جو اتباع کرنے کی چیز ہے وہ بھی صحیح سلامت نہیں ہے۔ پھر اتباع کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ تورات جو تحریف کیا گیا اس کو صحیح کرنے والا کون آئے گا؟ اس کی اتباع کرنا۔
اب یہ انجیل تورات صحیح کرنے والا آخری رسول امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یا مصدقا لما بین یدیہ، اب یہ قرآن کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں جو غلط ہے وہ صحیح کر دیتا، یہ غلط ہے تمہاری کتاب میں نے کتاب کے حوالے سے روشنی سے یہ آپ کی غلط ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا، درست نہیں کریں گے مگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم جو اس میں صحیح ہے تورات میں اس پر عمل کریں گے۔ اس سے کیا واضح ہو گیا؟ اصل اتباع عیسیٰ کرنے والے یہی امت محمد ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، متبعین محمد، متبعین عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح، سارے انبیاء کی اتباع کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو فوقیت دینے کی حق ہے، فوقیت کیا حاکمیت، اگر حاکمیت ملنے کی مستحق ہے تو پھر وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ امت محمد فوقیت کہاں حاصل ہو رہی ہے؟ ٹھیک، تو اس لیے اس فوقیت میں دو معنی لینا پڑے گا۔ ایک فوقیت کے معنی من حیث الدلیل، حجت، برہان، جو دلائل قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ میں جو دلائل موجود ہے وہ کافرین کی دلائل میں ہمیشہ فوقیت حاصل رہے گی، اور ایسا ہی ہو بھی رہا۔ اور اس کا یہ کہاں سے لیں گے مفہوم؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ یا رسول اور دین حق نازل کیا سارے باطل ادیان کے اوپر حاوی رہنے کے لیے۔ اب سوال یہاں جو قرآن مجید کو غور سے نہیں پڑھتے ہیں، صرف سطحی نظر ڈالتے ہیں، وہ حیران رہتے ہیں، کہتے ہیں تو آج کافرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، تو یہ غالب کیسا ہوا؟ یہ دین اسلام ہر ادیان پر غالب ہونے کے لیے میں نے نازل فرمایا، اللہ کہہ رہا یہاں غالب تو نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن اس قرآن کو غور سے اگر پڑھتے ہیں نظر آتا کہ یہاں کافرین کی نسبت کم یا زیادہ نہیں بلکہ حجت ہے، کیونکہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشرک نہیں بھی چاہیں گے کہ دین اسلام کی غلبہ ہو، کافر اگر نہیں بھی چاہیں گے پھر بھی یہ غالب ہوگا، اس کا مطلب کافر موجود ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ نے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور کافر کوئی بھی نہیں ہو، سارے مسلمان ہی مسلمان ہیں، پھر یہ آیات صحیح نہیں ہو رہا، ٹھیک، آیات خود کہہ رہا اگر کافر راضی نہیں ہو اس کا مطلب کافر ہوگا، کافرین موجود ہوں گے لیکن خوش نہیں ہوں گے، مجبور ہوں گے سر جھکانے کے لیے ان دلائل کے سامنے، اور یہی ہو رہا۔ آج سے تقریباً 20-25 سال سے احمد دیدات کا نام سنا، ہمیشہ ان باطل ادیان کی مقابلہ کرتے آ رہے تھے اور ایسے ایسے دلائل پیش کرتے تھے، سب کو خاموش کرتے۔ اب ابھی اللہ نے کس کو بھیج دیا احمد دیدات کے ساتھ دینے کے لیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ایسی ایسی براہین اور دلائل دے کے سب کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لاجواب کر دیتے ہیں، اور وہ لیتے کہاں؟ صرف قرآن اور حدیث سے اور کہیں سے نہیں، اور جہاں ان کی مسائل ہے انہی کی کتاب سے دلیل دے رہا، اب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فوقیت ہے یا نہیں؟ دین اسلام کی فوقیت واضح نظر آ رہا،
تو اس کا مطلب فوقیت حجت اور برہان کے لحاظ سے کثرت اور تعداد کی نہیں، کافر اپنی جگہ پر موجود ہوں گے، یہ ایک معنی۔ اور اگر فوقیت ہم حاکمیت لیں گے، یہ بھی درست ہے، جب تک اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم متبعین موجود ہوتے تھے اس زمین پر، اللہ نے سب کو حاکمیت دی تھی۔ وہی خلفاء راشدین، صحابہ کرام، معمولی لشکر، کم تعداد، لیکن ساری دنیا پر حکمرانی کر کے دکھایا۔ وہ کون سی جگہ جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں اسلامی جنڈا نہیں لہرایا ہوگا۔ جب اتباع رسول کرتے تھے اللہ نے وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا، فوقیت بھی دی، حاکمیت بھی دی۔ ٹھیک، اب وہ جند اللہ متبعین رسول جب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے بعد فتنہ شروع ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، ملوکیت شروع، وہ فتنہ موقعات جمل، صفین، معاویہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتنہ جب شروع ہوا، اب وہاں سے خلافت ختم ہونے کے بعد جب ملوکیت شروع ہو گیا، وہاں سے اتباع ختم ہوتا جا رہا۔ اگرچہ وہ لوگ اپنے آپ کو ملک نہیں کہتے، خلیفہ کہتے ہیں، خلفاء عباسیین، خلفاء امویین، خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ معتصم باللہ، خلیفہ متوکل علی اللہ، سب خلیفہ کہتے ہیں، نام کا خلیفہ ہے لیکن کام ساری ملوکیت۔ اب وہاں سے صرف یہ نہیں بلکہ دینی اور فقہی فسادات، اختلافات شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے فساد کس نے شروع کی؟ عبداللہ بن سبا، سبئی، یمن سے، اس نے فتنہ شروع کیا، یہاں تک علی کو الہ بنا لیا، یہ ہے اللہ۔ پھر جہمیین آ گیا، معتزلہ آ گیا، ظواہرین آ گیا، اشاعرہ، ہاں گنتی جاؤ۔ اس کے بعد مالکیت آ گئی، پھر حنفیت ہے، شافعیت ہے، حنبلی ہے، شیعہ ہے، شیعہ بھی اس دور سے ہے، اسی وقت سے ہیں، ابھرنا شروع ہو گیا، اختلافات شروع ہونے لگا۔ آج کی جو نیا احزاب ہے اس کے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بے شمار ہے، قادیانی لے، بریلوی لے، یہ سب نیا ہے۔ بریلوی کی تاریخ کتنی ہے؟ 25-30 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا، اس کو جی 70 سال ہے۔ فیض جدید ہے نا، وہ دور نہیں جو 200 سال ہجری کے بعد شروع ہو رہا تھا، یہ چاروں مذاہب تو اسی وقت سے ہیں، شیعہ بھی اسی وقت سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آغا خانی ہے، جو ہے، یہ سب اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، غیر مسلم کوئی بھی نہیں کہتے، سب اسلام کے دعویٰ کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں ہم صحیح حق پر قائم ہیں۔ اور اللہ نے پہلے بھی بتا دیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر حزب، ہر فرقہ جس میں وہ ہے اس میں وہ 100% مطمئن ہے اور خوش ہے اور سمجھتے ہم 100% حق پر ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کی دعویٰ ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ بلکہ ابھی نیا جو فرقہ وجود میں آیا اس کو تو ہم مسلمان بھی نہیں کہیں گے، اس کو مسلمان کہنے سے پھر اسلام پر تہمت ہوگی، کیونکہ اسلام سے بہت دور ہے۔ تو ہم ان 5 مذاہب کو لیتے ہیں جو قدیم ہیں، یہ چاروں مذاہب اور مذہب شیعہ،
اس میں جو اختلافات ہے، دلائل کی وجہ سے اختلافات جو ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے. احادیث آیات سمجھنے سے کچھ اختلاف ہو گیا اس کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس اختلاف کی بات کریں گے جس میں کوئی دلیل نہیں ہے، صرف رائے، اجتہاد، قیاس، اپنی مفہوم، اسی حساب سے جو ہے. ہمارا بنیادی ارکان اسلام کی 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں یہ چاروں مذاہب کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن شیعہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ، یہ بھی شامل کرنا لازمی ہے، ولا ایمان ناقص ہے. ٹھیک. سب سے پہلے بنیادی چیز عقائد میں اختلاف آ گیا. اس کے بعد دوسرے رکن ہے ہمارا نماز. نماز میں امام کے ساتھ جب رکوع میں ہم پہنچ جاتے ہیں، یہ رکوع محسوب ہے، اس رکوع کو دہرانے کی ضرورت نہیں، حقیقت یہ ہے نا. لیکن یہاں بعض اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، فاتحہ رکن ہے نماز میں، اور اس میں چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی اس لیے وہ رکوع شامل نہیں ہوگا، یہ رکوع دوبارہ دہرانا پڑے گا. دیکھو قول بلا دلیل ہے، صرف اس بنا پر کہ فاتحہ رکن ہے، یہ اس کے اپنی مفہوم ہے، صرف کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ رکوع شمار نہیں ہوگا. اچھا، اب لوگ جو کہتے امام کی پیچھے فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ابو حنیفہ کہتے مکروہ ہے. باجماعت امام کے پیچھے مکروہ، آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو ایک نے اگر لازم کہا، دوسرے نے اگر مستحب بھی کہا، پھر بھی ہضم کر سکتے ہیں. لیکن مکروہ گناہگار ہوں گے اگر آپ اس عمل کو کام کریں گے، بلا دلیل ہے. سفر میں قصر اور جمع دونوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سفر میں قصر بھی پڑھیں گے، جمع بھی پڑھیں گے. ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، صحابہ کرام سے ثابت ہے، رسول سے ثابت ہے. لیکن یہاں احناف کی نزدیک صرف قصر ہے، جمع جائز نہیں ہے. ایک تنگی یہ کر دیا. اور صحیح احادیث سے ثابت ہے نماز 5 وقت کی نماز اول وقت میں زیادہ افضل ہے، سوائے عشاء اگر تاخیر کریں گے زیادہ افضل ہے. لیکن یہاں بلا فجر عصر تاخیر کرنا افضل ہے، یہ اپنی مرضی کی بات ہے. وتر سنت مؤکدہ ہے، قضا لازم ہے. وتر اگر قضا ہو گیا قضا پڑھنا لازم ہے. کہتے وتر سنت ہے، قضا لازم نہیں. مالکیہ میں وتر واجب ہے، احناف میں. وتر کو نماز مغرب کی نماز کی طرح تشبیہ نہیں دو. وہ کہتے ہمارا مسلک میں جائز ہے، صرف یہ دلیل ہے، ہمارا مسلک میں جائز ہے. ہر نماز وقت پر پڑھنا لازم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہاں کہتے ظہرین اور عشاءین افضل نماز ہے شیعہ کی، یعنی ظہر اور مغرب ایک ساتھ پڑھنا، اور ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا، یہ زیادہ فضیلت ہے بغیر دلیل. ٹھیک. تیسری رکن کیا ہے؟ روزہ. روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے امتی بخیر ما عجل الفطر واخر السحور. میری امت خیر میں ہے، برکت میں ہے جب تک افطار جلدی کریں گے اور سحری میں لیٹ کریں گے.
دیر کریں گے تو اذان فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے، احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل موجود ہے، بلکہ مکہ شریف میں آج بھی جب آپ جائیں گے طواف کریں گے وہاں اللہ اکبر فجر کے اذان شروع ہو رہا، وہاں پانی پلا رہے ہیں، زمزم پلا رہے ہیں اذان تک. اور واضح دلیل بھی ہے اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربوا، اذا اذن بلال فکلوا واشربوا، جب بلال اذان دیں گے، کیونکہ دو اذان ہے، ایک تہجد کی اذان، ایک فجر کی اذان، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر بلال نے اذان دی تو آپ لوگ کھانا پینا جاری رکھو یہاں تک جب ابن ام مکتوم اذان دے. وہ انسان نابینا ہے، وہ اذان نہیں دیتے ہیں، اس کو نہیں پتا، وہ روشنی نہیں ہے، جب تک کوئی آ کے نہیں بتاتے کہ اب عبداللہ فجر کے وقت اذان کے وقت ہو گیا، اب وہ اذان دیتے ہیں، یعنی مکمل فجر ہونے کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ابن ام مکتوم اذان دیں گے تب آپ لوگ کھانا رکے، اذان تک اذان سن کے افطار کریں گے، اذان سن کے رک لیں گے. اور یہاں کیا کہتے ہیں احتیاط ضروری ہے، 5-10 منٹ پہلے بند کرنا چاہیے، امساک کے وقت غیر اذان کے وقت. روزے میں مسواک جائز ہے، نبی سے ثابت ہے، یہ کہتے مکروہ ہے، احناف میں شافعی میں بھی مکروہ ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے، ورید میں بھی، رگوں میں بھی، اور یہ کہتے ہیں مفسد الصیام ہے، صیام فاسد ہو جائے گا، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. فاسد کس سے ہوتا ہے؟ جہاں منافذ رئیسیہ کہتے ہیں، رئیسی دروازے، رئیسی دروازہ انسان کی منہ، ناک، کان، یہ 3 چیز ہے. اس لیے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں حلق، اذن، انف، ناک، حلق، اذن، یہ تینوں کے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں کیونکہ ایک راستہ ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کو بولا تم بالغ فی المضمضۃ والاستنشاق الا ان تکون صائما، اے وضو کرنے والے آپ مضمضہ کلی گرگرا ناک میں پانی دینا مبالغہ سے لے، بہت زیادہ ڈال دو، مگر الا ان تکون صائما، اگر روزہ دار ہے نہیں، اس سے واضح ہو گیا ناک سے اگر پانی چلا گیا پھر بھی افساد صیام واضح ہے. حلق سے گیا یہی بات ہے، کان سے گیا یہی بات. اس کے علاوہ باقی منافذ رئیسیہ نہیں ہے. آنکھوں میں ڈراپ ہم ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سرما لگاتے تھے صحابہ کرام اور صحابیات بھی روزے کی حالت میں، اور سرما کی ذائقہ حلق تک بھی پہنچ جاتی ہے. اور آنکھوں میں پانی جانے کی وجہ سے اگر روزہ فاسد ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کو نہانے سے منع فرماتا، مت نہاؤ. یا تو وضو کرتے وقت آنکھیں بند کر کے منہ دھونا، ایسا تو کہیں نہیں کہا. جب ہم نہاتے ہیں یہ پانی آنکھوں میں ضرور جاتے ہیں، اس میں ذائقہ نہیں ہے اس لیے محسوس نہیں ہوتا. جب صابن لگا کے آپ نہاتے ہیں اس وقت آنکھوں میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے جلن ہوتی کیونکہ صابن گیا ہوا. جب بغیر صابن نہائیں گے تو کچھ محسوس نہیں ہوگا. اس کا مطلب نہاتے وقت پانی جانا لازمی بات ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو اگر یہ ناقض الصیام ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم روزے کی حالت میں نہیں نہانا، اور جب وضو کرو تو آنکھیں بند کر کے وضو کرنا، ایسا کوئی نہیں ہے. اس سے واضح ہو گیا آنکھ منافذ رئیسیہ میں نہیں ہے، آنکھ میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں اگر ڈراپ ڈال دیا روزے کی حالت میں آپ کے صیام فاسد ہے. بلکہ قطر اسپتال میں ایک آنکھوں کے ڈاکٹر میرے ساتھ بڑی مجھے جواب دیا، بولا یہ افطاری کی بات ڈال دینا، پھر اس کے بعد افطار سحری آدھے رات میں پھر سے. میں بولا اس کی کوئی دلائل نہیں. بولا میں بتا دی آپ کی مرضی ہے. چلو جزاک اللہ خیر. اچھا
غسل جنابت مؤخر کرنا جائز ہے، یعنی اذان فجر کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ہی ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جنابت وضو صیام میں کوئی تاثیر نہیں آ رہا. اور یہاں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اذان سے پہلے غسل لازم ہے ورنہ قضا بھی لازم ہے، یعنی وہ صیام شمار نہیں ہوگا. دوران سیام حیض نفاس یعنی وضع حمل میں روزہ توڑنا جائز ہے، اور احناف کہتے ہیں ہرگز جائز نہیں ہے. اس کو مثال کے طور پر اس نے سحری میں کھا لیا، روزہ کی نیت بھی کر لیا، 8-9 بجے 10 بجے ظہر کے وقت، ظہر کے بعد عصر کے وقت، کسی وقت علامات ظاہر ہو گیا، وہ کچھ کھا نہیں پی سکتی ہے، روزہ دار رہے گی، وہ روزے کی حالت میں رہے گی مغرب تک، اور پھر قضا بھی ہے. ابھی یہ کہاں کہ انسان جب قضا بھی ہے تو اس کو کیوں آپ محروم کر رہے ہو؟ 10 تاریخ ہے نا یہ نہار. پھر اس کے بعد ایام تشریق 3 دن، ایام التشریق کلھا ایام اکل و بیعال، حدیث شریف میں یہ 3 دن کھانے پینے کے لیے، اللہ روزہ نہیں رکھنے کے لیے کہا. تو ایام تشریق ہے 11 12 13. ایک عید النحر 4 دن قربانی جائز ہے. یہ لوگ کہتے صرف 3 دن ہے اور اس کے علاوہ جائز نہیں. آغا خانی والا ماشاءاللہ 7 تاریخ سے کرتے ہیں. پچھلے سال ہے نا میرا ہر مہینے کی پہلے اتوار میں درس ہوتا ہے شارع نور جہان میں. جب وہاں گیا دیکھا ماشاءاللہ ہر جگہ قربانی قربانی. وہاں یہ بوہری لوگ بہت ہے، آغا خانی لوگ بوہری ہے، آغا خانی اچھا بوہری کچھ اور ہے. میں اس کو آغا خانی سمجھ رہا تھا بوہری. تو ہر جگہ قربانی ہے. تو جس کے ساتھ میں جا رہا تھا کیسر نام ہے، کیسر جمیل صاحب نے بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ لوگ ہر سال اس طرح کرتے ہیں، 7 تاریخ سے قربانی شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم مسلمان. اچھا تو اس کا نماز بھی مختلف ہے، مساجد بھی مختلف ہے، سب کچھ مختلف ہے. اچھا اس کے بعد ہے میلاد، میلاد شریف، تیجا، 10واں 40واں اور کیا کیا بہت چیز ہے، مجھے تو اتنی یاد نہیں. یہ سب بدعت ہے، گناہ ہے. نہیں، یہ باعث ثواب اور رحمت ہے. اس کا قول اہتمام شب برات نصف شعبان بدعت اور گمراہی ہے، فضیلت اور مغفرت کی رات ہے. عکس سے اذان سے پہلے درود سلام بدعت اور گمراہی ہے، گناہ ہے. یہ باعث ثواب و نزول رحمت ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، افضل الخلق ہے، سید الخلائق، رحمت للعالمین نہیں، وہ نور ہے، حاضر ناظر ہے، مختار کل ہے. قبر والے بزرگوں سے مانگنا یا وسیلہ بنانا شرک ہے. ان بزرگوں کی وسیلہ سے ہم پار ہوں گے. یہی دلائل ہیں ان لوگوں کے. قبر زیارت عورت کے لیے جائز ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار. بخاری شریف میں موجود ہے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، میرے بھائی عبد الرحمن کی قبر زیارت کے لیے مجھے اجازت دی. ٹھیک. اور وہاں لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان خواتین پر جو زیارت قبور، زوارات کہا. اور ایک روایت میں زائرات، زوارات یعنی ہمیشہ کرنے والے. تو یہ حدیث میں تضاد نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دفعہ اجازت دی، بلکہ سال میں ایک دفعہ، ہمیشہ نہیں مردوں کی طرح. صرف یہ فرق ہے، جائز ہے، حرام نہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں بالکل
حرام ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا اختلافات آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ حلالہ جائز نہیں ہے، حلالہ سمجھ رہے ہیں نا، حرام ہے، زنا ہے، اور وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا مسلک میں جائز ہے، ہمارا مسلک میں حلالہ جائز ہے، اور حلالہ کے بغیر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہے۔ ایک ساتھ ایک مجلس میں 3 طلاق، ایک مجلس میں ایک لفظ میں 3 طلاق کہنا ایک شمار ہوگا، میں یہ 3 شمار ہوگا، بغیر حلالہ کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک، کسی عورت کا شوہر غائب ہے، 4 سال انتظار کریں گے، کسی نے کہا نہیں 2 سال ہے، اور کسی نے کہا 80 سال ہے اور 90 سال ہے۔ یہ تو دلیل بہت دور کی بات ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اس بات کو۔ 80 اور 90 سال انتظار کرتے رہے، کیا رکھ لیا اس لیے آپ نے؟ نکاح حرام ہے نا؟ نہیں، شیعہ کی وہ بالکل جائز ہے، بلکہ فضیلت ہے۔ نکاح میں جو اجر ہے عام نکاح میں نہیں ہے۔ نابالغ کا نکاح درست ہے، نکاح فاسد ہے، نابالغ کا نکاح فاسد کہتے ہیں۔ تو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ ٹھیک، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، یہاں کہتے ہیں شرط ہے، لازم ہے، ورنہ آپ کا نکاح ثانی غیر معتبر ہے۔ اگر عدالت میں گیا تو مار مار کے طلاق دلا دیں گے۔ کفار سے دوستی منع ہے، ارے یہ ضرورت وقت ہے، صاف صاف اللہ نے منع کر دیا، یہ ضرورت وقت ہے، ورنہ ہم کروڑوں روپیہ کہاں سے ملیں گے۔ جہاد فرض ہے، قیامت تک جاری رہنے ہے، باقی ہے حدیث میں، الجہاد ماض فی امتی الی یوم القیامہ، بخاری مسلم میں ہے۔ جہاد ساقط ہو گیا، ابھی جہاد ساقط ہو گیا، بات تو یہاں ختم۔ جب جہاد ساقط کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوقیت کس طرح دے گا؟ آپ گھر بیٹھے بیٹھے وہاں سے اربوں کربوں ڈالر ہضم کرو اور فوقیت بھی دیں گے آپ کو۔ یہ کیا عجیب مطالبہ ہے۔ آپ جب کہیں گے اللہ نے بولا وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ کہہ رہے اتباع کرنے والے یہی امت محمد ہے، کہ فوقیت کیوں نہیں ہے؟ ایک تو فوقیت وہی دلائل میں نے بتا دیا، اگر فوقیت حاکمیت لیں گے تو یہاں متبع کہاں ہے؟ اگر حاکمیت اللہ نے شیعہ کو دے دیا تو دیوبندی کہیں گے ہر سنت پر قائم تو ہم لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت، اس کو کیوں دے دیا؟ اگر اہل حدیث کو دے دیا تو بریلوی کہیں گے ارے یہ تو ایک دم بیکار چیز ہے، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس کو دے دیا ہم نے حاکمیت، یہ تو ناانصافی ہے۔ یا اللہ یہ تو ناانصافی کی، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں نہیں دے رہی ہیں۔ ٹھیک، دیوبندی کو دیں گے دوسرے۔ اب آپ خود ہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فوقیت کس کو دے گا؟ ہے کوئی ایک ایسا فرقہ جو فوقیت اور حاکمیت دینے کے لائق ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے کوتاہی ہم لوگوں کے اندر ہے، آیات میں نہیں ہے۔ اس آیات میں جو اللہ نے کہا آپ کے اتباع کرنے والوں کو میں فوقیت دوں گا، تو اتباع جب کر رہے تھے صحابہ کرام خلفاء راشدین، اللہ نے فوقیت دی۔ جب راستہ سے ہٹ گیا فوقیت بھی اللہ نے کھینچ لیا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، بالکل حق ہے۔
وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القیامہ ثم الی مرجعکم. اس آیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں اللہ نے کہا یہ لفظ, کیونکہ اللہ کو پتا کہ یہ اتنی سارے فرقہ اور احزاب بنائیں گے. ٹھیک, ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا گروپ, راستے مختلف. لست منهم فی شیء, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی تعلق نہیں, آپ بری ذمہ ہیں. ثم الی مرجعهم فانبئهم بما كان, وہ لوٹ کر میرے پاس آنے میں فیصلہ سناؤں گا. یہاں بھی یہی بات ہے. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. یہ فوقیت ہٹانے کی نوبت کیوں آئی؟ میں وعدہ کر رہا تھا کہ میں آپ کو حاکم بنا کر رکھاؤں گا اس زمین پر, ہمیشہ فوقیت دوں گا قیامت تک. اس سے تم محروم ہونے کی بندوبست کیوں کیا؟ جواب دو. فاحکم بینکم, میں اس وقت فیصلہ سناؤں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون. اب فیصلہ سنانے کے بعد ایک موقع وہ نہیں تم دوبارہ جاؤ زمین پر, دنیا پہ جاؤ, اپنے آپ کو اصلاح کر کے آ جاؤ, وہ بات ختم. تو یہاں فیصلہ کرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا, اس لیے اللہ نے بتا دیا کیا ہوگا. بولا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو کفر صرف شرک کرنے والے کو کافر آپ نہیں سمجھے, دین کو مختلف اشکال, الوان, گروپ, رنگ, یہ سارا کفر میں آئے گا. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد آپ لوگ ایک دوسرے کو گردن مار کے کافر نہیں بن جانا. یہ نہیں کہا صرف بتوں کو سجدہ کرنے سے کافر ہے. ایک دوسرے کو جب قتل کر رہے اس کو حضور نے بولا تم کافر نہیں بن جاؤ قتل کر کے. تو جتنے سارے مسائل جو پیدا کر رہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. صرف آخرت میں نہیں, اس کے عذاب میں دنیا سے شروع کراؤں گا. اچھا, یہ تو کافرین کے بارے میں بتا دیا. اے اللہ, کافرین کے لیے آپ فیصلہ کے بعد, حکم صادر فرمانے کے بعد کیا مقام ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ اس کے لیے عذاب ہے. تو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بولا آپ کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, آگے ذرا اٹھائیے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہے, واقع متبع ہے, اتباع کو آگے پیچھے کچھ نہیں کی, اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان اور ساتھ ساتھ نیکی بھی, عمل صالح بھی. عمل صالح جب تک اتباع رسول نہیں کریں گے عمل صالح پیدا نہیں ہوگا. غیر ممکن والی بات ہے. اپنی مرضی سے جتنی بھی نیکیاں کرے وہ بدعتوں میں شمار ہو جائے گا سارے. ٹھیک, واضح ہوگی بات. اس لیے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم. دیکھو لفظ وفا یہاں بھی آ گیا ہے. فیوفیہم, اس کو میں پورا دوں گا. اجورہم, کچھ کم نہیں کروں گا, بلکہ جتنے مستحق ہے اس سے زیادہ دوں گا, کم نہیں کروں گا. احادیث سے ثابت ہے, بلکہ آیات سے بھی ثابت ہے کہ زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ, کم نہیں. فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین. یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں اور نہ ظلم کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. جب اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں, آپ کبھی نہیں سوچے جو نیکی میں کر رہا ہوں اس سے کچھ کم تو نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں سوچو. میں ظلم نہیں کروں گا لیکن فضل ضرور کروں گا. لذو فضل علی الناس. پھر کہتا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ذالک اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ سارے احداث
واقعات ابھی جو بیان کر رہے تھے اتنے دنوں سے ہم لوگ. مریم امرات عمران کی بیوی, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, مریم, عیسیٰ علیہ السلام کی واقعات, یہ سارے تفصیل سے اتنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے. ذالک اشارہ ان احداث کی طرف, یہ سب نتلوہ علیک, میں آپ کو مطلع اس قرآن مجید میں نازل کر کے آپ کو سنا رہا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی امتوں کی بھی سنا رہا ہوں. نتلوہ علیک من الآیات, کون سی آیات؟ وہی جو عجائب گزر چکے ہیں, غیر سنتی الہی, اللہ تعالیٰ اپنے سنت سے ہٹ کے جو کام کر کے دکھایا, یہ سارے آیات ہے. پھر قرآن مجید کی بھی آیات ہے, وہ بھی آیات ہے. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, صرف سنا نہیں رہا, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں. صاحب نتلو علیکم الآیات والذکر الحکیم, ذکر یہ قرآن حکیم اس لیے کہا کیونکہ وہاں باطل آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتے ہیں نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم. ٹھیک, آگے اب یہ ساری بات جب ہو رہی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے اختلافات, الہ بنا لیا وغیرہ وغیرہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران میں قبائل ہے عیسائیوں کی قبیلہ قبائل. مدینہ شریف میں یہودی قبائل ہے, عیسائی قبائل کہاں؟ نجران. نجران یمن کی سائٹ ہے, سعودی عرب سے تقریباً 600 کلومیٹر ہے. تو وہاں سے ایک وفد آ گیا, اس میں بڑے بڑے پادری بھی ہیں, نصارہ کے علماء ہیں, احبار رہبان ہیں. کیوں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, صرف اس بنا پر اس کی اپنی نظریہ کو تقویت دینے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کے لیے نہیں, صرف رسول کی شہادت لے کے اپنی نظریہ کو تقویت دینے کے مقصد سے آئے ہیں. تو انہوں نے بحث شروع کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دیا, اب انہوں نے کہنے لگے تو عیسیٰ کے بارے میں آپ عیسیٰ کہہ سکتے ہو, انسان ہے, بشر ہے, اس کا تو کوئی بات نہیں ہے. آج تک تاریخ میں جتنی بشر ہے, ایک بشر اس طرح دیکھا جو بغیر باپ پیدا ہوا. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما دیا, بولا کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے ان کو کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. عیسیٰ کی مثال اس طرح ہے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. واضح کر دیا. آپ لوگ اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بغیر باپ پیدا ہونے کی وجہ سے الہ کہنا, اس کی مثال یہ آدم کی مثال ہے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کی, پھر اس کو ہو جا کہا, ہو گیا. عیسیٰ بھی اسی طرح. پھر وہاں بھی بحث شروع کر دیا, بولا نہیں یہ مثال یہاں فٹ نہیں ہوگا, بہت دور کا مثال ہے, حالانکہ مثال دینے والا اللہ جل جلالہ. ٹھیک, بولا یہ مثال بالکل فٹ نہیں ہوگا. کہاں آدم کی مثال, کہاں عیسیٰ کی مثال. وہ تو ایک ابتدائی خلق ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق دی, پھر روح پھونکے اور کن کہا. یہ تو ماں کی پیٹ سے آ رہے ہیں, کہاں مثال برابر ہو سکتا ہے؟ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہا الحق من ربک, جو میں کہہ رہا ہوں یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. فلا تکن من الممترین. امترا کیا ہے؟ میرا جدال, خصام, بحث مباحثہ, یہ ہے میرا. تم اس کے ساتھ جدال نہیں کرو. ٹھیک, کیونکہ یہ لوگ ماننے کے لیے نہیں آئے ہیں. پھر بھی اگر زیادہ بحث کا فمن حاجک فیہ,
آپ تو امتناع نہیں کر رہے لیکن آپ کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ خواہ الجھ رہے ہیں. تو اس حالت میں اللہ نے کیا تعلیمات حضور کو دیتے ہیں؟ فقل کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا آ جاؤ تم لوگ. کیا کرنا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم. ہم اپنے اہل اولاد کو اکٹھا کریں گے, اپنے اولاد کو لائیں گے, اپنی بیویوں کو لائیں گے. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و ہم خود بھی حاضر ہوں گے اور تم لوگ بھی حاضر ہو جاؤ. ایک دن مقرر کر دیں, تاریخ, جگہ, فلاں میدان میں ہم سب حاضر ہوں گے. میں اپنے اہلیہ کو لے کے آؤں گا, آپ لوگ اپنے اہلیہ کو لے کے آ جاؤ, بچوں کو لے کے آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ انسان کی محبت کی چیزیں یہی بچے اور گھر کے افراد جن کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں. انسان کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس سے عزیز اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے ہیں آپ اس کو کہو اپنا عزیز کو لے کے آ جاؤ, اپنے بیٹے کو جو زیادہ عزیز ہے سب کو لے کے آ جاؤ. میں بھی لے کے آتا ہوں. اور اس وقت ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ ابتہال سے آیا. ابتہال کے معنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگنا. نبتہل الی اللہ, ابتہال. تو ہم سب مل کے اللہ سے مانگیں گے کہ جو حق پر نہیں ہے اس پر لعنت نازل فرما, یعنی ہلاک کر دے, نیست نابود کر دے اس کو. اور جو حق پر نہیں وہ ہلاک ہو جائے گا. چلیں گے. بولا ہمیں ایک ٹائم دے دو, کل تک کا ٹائم دو, ہم سوچ کے بتائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کل تک میں ٹائم نہیں دوں گا بلکہ کل میں اپنے اہلیہ کو لے کے اس جگہ پر پہنچ جاؤں گا. تو دوسرے دن صبح اٹھ کے یہ نصارہ اہل نجران ایک بندے کو بھیج دیا, بولے جا کر دیکھو فلاں میدان میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کو لے کے آ گیا یا ہمیں صرف دھمکی دے رہے تھے, ہمیں ڈرا رہے تھے, خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے. جا کر دیکھو آیا یا نہیں. اب وہ بندہ جب آ گیا دیکھا اسی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, حسن حسین ساتھ ہے, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, اہل بیت سب کو لے کے گیا. اب وہ بندہ جا کے اس کو بتا دیا ارے وہ محمد تو میدان میں حاضر ہے, اس کے سارا اہلیہ موجود ہے. بولا یہ نبی ہے. یہ اگر نبی نہیں ہوتا اتنی وثوق سے اپنے بال بچے کو, اپنے نواسا کو, اپنے پوتے کو مارنے کے لیے نہیں نکلتا. ٹھیک, یہ 100% مطمئن ہے کہ ہم ہلاک ہوں گے, یہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اس مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر دوسرے دن آ کے بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم تو نہ مباہلہ کریں گے اور نہ آپ کی دین قبول کریں گے, ہمیں اپنے دین پر آزاد چھوڑ دیں, آپ اپنے دین پر رہیں. لا تغزونا ولا نغزوک, آپ ہمارے جنگ نہیں کرنا ہمارے ساتھ, نہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے, آزاد چھوڑ دیں. اس کے مقابلے میں ہم آپ کو جزیہ دیں گے. ایک دفعہ ہم سفر میں بیچ دیں گے اور ایک دفعہ ماہ رجب میں بیچ دیں گے. کیا تعین کریں گے آپ کریں. وہ جزیہ تعین کر کے خراج چلا جاتے ہیں وفد نجران. یہی آیات ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو یہاں دیکھو
نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. لیکن یہاں تو ہمارے بہت عوام الناس بھی علماء بھی اس آیات کے حوالے سے فوراً کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے, جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ علی الکاذبین ایسا عام جھوٹ بولنے والوں کو نہیں کہا اللہ کے بندے, یہاں تو ابتحال کے لیے کہا. ابتحال کے وقت جو جوتا ہے اس پر لعنت کہا, ورنہ تو یہاں لوگ دن میں ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں, ہزار لعنت مستحق ہوگا. کیا عظیم مصیبت ہے, سمجھ سے بات. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ. یہ سارے کہانی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ حق ہے, عام قصہ نہیں سمجھو. قصہ آگے جو آیات آ رہی اس میں انشاءاللہ بتا دیں گے. کہانی یہ حق ہے, وما من الہ الا اللہ. جب یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو وما من الہ الا اللہ کہنے کی کیا دخل ہے؟ یعنی ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں یہ حق ہے. کوئی اور الہ موجود ہوتا زمین میں یا آسمان میں, وہ آ کے کوئی نہ کوئی یہاں نقص نکالتے ہیں اپنی الوہیت ثابت کرنے کے لیے, جٹلانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی طرف سے بھی کچھ کہانی گزارتے ہیں. جب ایسا نہیں ہے تو آپ مطمئن ہو جو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع محمد کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے الہ. اس لیے جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حق ہے, کوئی اور اس کو باطل نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمان الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ عزیز ہے, غالب ہے. وفد نجران کیا سارے دنیا کی وفد بھی اللہ کے سامنے سب بے بس ہے اور وہ حکیم بھی ہے. تو اللہ کو پتہ ہے یہ لوگ واپس چلا جائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. یہ لوگ آپ کی رسالت نہیں مانیں گے, نہ ایمان لائیں گے, واپس لوٹ کے جائیں گے پیٹ دکھا کے. یہ لوگ مفسدین ہیں. اس کا آنے کی مقصد بھی فساد کے لیے آیا تھا. شروع سے اس کی نیت درست نہیں ہے, صحیح نہیں. اگر اس کی نیت صحیح ہوتا اتنے سارے دلائل سامنے مل کے اور مباہلے کے لیے نبی کریم خود نکلنے کے بعد کیا وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رسالت تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کر. اس کا مطلب اس کے آنے کی وقت بھی اس کی نیت میں فساد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ مفسدین ہیں اور اللہ تعالیٰ حلیم بالمفسدین. آگے ایک آیات وہ ابھی نہیں, کون سی؟ یہ اہل الکتاب. ٹھیک, تو مفسدین کہنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت اور بلکہ حجت قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ تم بلاؤ, جانے سے پہلے بلا کے یہ کہو لما تحاجون فی ابراہیم. چلو اس آیات کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹائم برابر ہو گیا, 2 منٹ ہم نے زیادہ لی اور آپ نے کیسے جو ڈگ دے میرے خیال میں 1 گھنٹے کی ہیں. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رب لک الحمد حمد الشاکرین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ولإخوان المسلمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.